بیچ میں مجھے کہہ دیتی ہے میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. اور اس کی وجہ بھی نہیں بتاتی ہیں؟ یہ کہتی ہے آپ کمزور ہیں ازواجی معاملات میں. تو وہ سچ کہہ رہی ہے؟ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ کالر ہے بیٹا. السلام علیکم ذیشان. وعلیکم السلام سر، ذیشان بات کر رہا ہوں. جی جی سعودی عرب سے. سر وہ میری ہوئی تھی میرج رمضان سے 15 دن پہلے سر. شادی ہوئی تھی آپ کی؟ جی جی سر. ٹھیک ہے. تو کچھ کس سے ذیشان نام ہے نا آپ کا؟ جی جی سر. کس سے شادی ہوئی تھی ذیشان آپ کی؟ ایمان سے سر. ایمان سے. اس کی والدہ کا نام ہے سمیرہ اور میری والدہ کا نام ہے سر فردوس. ٹھیک ہوگی بات. پھر کیا ہوا؟ سر یہ میری سیکنڈ میرج تھی. تو 2020 میں ہوا تھا میرا ٹرانسپلانٹ کڈنی کا. اچھا. تو پھر میری ہوئی تھی میری کزن کے ساتھ. تو اس کے ساتھ کچھ اس طرح ہوا تھا. نہیں آپ کی ایمان سے شادی ہوئی تھی، یہ کزن تھی آپ کی؟ نہیں سر. یہ ہوئی ہے میری اب سڈنلی رمضان سے 15 دن پہلے. یہ پہلی شادی ہے آپ کی؟ سیکنڈ میرج. یہ سیکنڈ پہلی میرج ختم ہو گئی ہے؟ جی جی سر. اچھا ٹھیک ہے. اوکے. تو سر ابھی صحیح معاملات سب چلتے رہے ہیں. تو عید پر میں اسے لینے کے لیے گیا ہوں. اس نے کہا تھا میں نے گھر پر جانا ہے. تو پھر وہ نہیں آئی ہے. اچھا. تو پھر میری تھی ادھر ٹکٹ. میں سعودیہ میں جاب کرتا ہوں تو میں ادھر واپس آ گیا تھا. اچھا. پھر بھی اس کی اور میری سلام دعا جیسے بھائی ہوتی رہی ہے. کوئی اس نے ایسا مجھے شک شبہ ظاہر نہیں کیا ہے. تو وہ بیچ میں مجھے کہہ دیتی ہے میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. اور اس کی وجہ بھی نہیں بتاتی ہیں؟ وجہ سر ابھی سڈنلی یہ بتائی ہے. وہ کہتی ہے مجھے نہیں اس نے بتائی، جیسے ریلیٹیوز کو جا کے بتاتی ہے. کہتی ہے آپ کمزور ہیں ازواجی معاملات میں. تو وہ سچ کہہ رہی ہے؟ نہیں سر. ٹھیک. وہ میں نے اپنا ٹیسٹ وغیرہ سب چیز کروایا سر، وہ کلیئر تھے. اوکے اوکے. تو اگر وہ خاتون نہیں رہنا چاہتی ذیشان تو پھر کیا اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ سر وہ سڈنلی دیکھیں وہ دوسرا جو ان کی میرج ہے اور سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی کے اندر ہی فالٹ ہے لڑکے کے اندر. نہیں دیکھو پہلی بات تو یہ کہ ایک حلال چیز ہے، بری چیز ہے لیکن حلال چیز ہے. دوسری بات یہ اس طرح کے معاشرتی پریشر کے لوگ کیا کہیں گے، اس پہ شادیاں نہیں چل سکتی بیٹا کبھی بھی. کبھی بھی نہیں چل سکتی. یہ 6 مہینے چل جائے گی بات، ختم ہوگی بات. لیکن خاتون محترم نے تو وہ سٹانس لیا ہے جو آخری سٹانس ہوتا ہے کسی خلا کے اندر. آخری بات ہے بس. ٹھیک ہے، اگر اس نے آخری سٹانس پہلے لے لیا ہے تو وہ کہاں تک چلے گی ساتھ آپ کے ذیشان. اس میں میرے خیال میں تو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ معاملہ نہیں ہے چلنے والا. اس کی میری ذاتی خیال میں جو وجہ ہے وہ ہیرو ورشپ ہے. آپ کو پتہ نہیں یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور میں اس بات کو بڑے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. آپ اس کے ہیرو نہیں ہیں تو آپ اس زندگی میں کیسے گزارا کرو گے اس کے ساتھ جس میں آپ نہ لیڈر ہو، نہ حاکم ہو شوہر کی حیثیت سے، نہ اس کے آئیڈیل ہو. پھر کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ معاشرتی پریشر کے دوسری دفعہ ہو گیا ہے تو اب میں کیا کروں. مجھے یہ آرگومنٹ ٹھیک نہیں لگتا. یہ ایک بات ہے. دوسری بات، کیونکہ آپ ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ ہیں، یہ میں مشورہ اپنی طرف سے آپ کو دے رہا ہوں. آپ نے کوئی ایسا سالن یا سلاد نہیں کھانا جس میں ٹماٹر ہو، پہلی بات. آپ نے آلو نہیں کھانا، دوسری بات. آپ نے کدو نہیں کھانا، تیسری بات. آپ نے آم نہیں کھانا، چوتھی بات. لیکن اس بات کو مجموعی طور پہ گوگل کرنا، جن چیزوں میں پوٹیشیم زیادہ ہوگا نشتہ، وہ اپنی زندگی سے نکال دو. سالٹ اپنی زندگی سے نکال دو. سوڈیم بائی کاربونیٹ آپ لے سکتے ہو ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ، لیکن احتیاط کرنی ہوگی آپ کو ساری زندگی کہ آپ کے کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کے اندر وہ چیزیں ہوں جو کہ گردے صاف کرنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں. پانی جتنا پینا ہے آپ کو ڈاکٹر نے بتا دیا ہوگا، کیونکہ ایک گردہ ہے. آپ کو 2, 2.5, 3 لیٹر تک کا پانی کی ڈاکٹر اجازت دے گا جو کہ پینا چاہیے. لیکن یو مسٹ ایکسرسائز تاکہ بلڈ جو ہے وہ گردوں تک پہنچے، اور جو کھانے ہیں اس میں احتیاط کرنی پڑے گی. حضور اقدس اگر خاتون نہیں رہنا چاہتی فار اینی سیڈ، تو دوسری شادی ہو یا تیسری شادی ہو، یہ پریشر ہوگا. دیکھیں بلال بھائی، ہمارے ماحول میں تو ہے، اسلامی اعتبار سے نہیں ہے. ہاں، اسلامی اعتبار سے دیکھیں، ابھی جیسے آپ نے بات کی ہے کہ خلا جو ہے وہ خاتون کا حق ہے. اگر ایک خاتون نہیں رہنا چاہتی
ٹھیک ہے، یہ اوریجنل بات بھی ہو سکتی ہے، یہ بہانہ بھی ہو سکتا ہے، یہ الزام تراشی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک خاتون نہیں رہنا چاہتی، اچھا یہ بات بھی اسے کرنی ضرور نہیں ہے اخلاقی اعتبار سے، وہ کہے جی میں نہیں رہنا چاہتی، اصل میں ہوتا یہ ہے نا ہمارے ماحول میں یہ ہوتا سوال کہ کیوں نہیں رہنا چاہتی، کیوں نہیں رہنا چاہتی، وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی یا وہ اس کو اپنا مدعا نہیں منوا سکتی جب تک وہ کوئی نہ کوئی الزام نہ دے گی اوپر. بالکل ٹھیک. تو یہ ضروری نہیں ہے. خلا جو ہے عورت لے سکتی ہے، عورت کسی خاوند کو چھوڑ کے، یعنی کوئی زبردستی ہے کوئی ملکیت. اصل میں یار جو نکاح ایک ایگریمنٹ ہے نا، ایگریمنٹ تو چلتا ہی اعتماد کے ساتھ ہے. اگر بد اعتمادی ہی آ چکی ہے تو آپ اس کو آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ اور ایک بات میں ضرور کروں گا، جو لوگ یہاں پہ شادیاں کرتے ہیں میری ان سے یہ ضرور ایک التماس ہوگی کہ خدا را شادیاں کر کے سال 2 سال اپنی ازواج سے دور نہ رہیں. یا تو ایسا سسٹم بنائیں کہ شادی کر کے بیوی کو بھی آپ باہر لے جائیں، یا کم از کم آپ کے آنے جانے کی ترتیب. یار حدیث موجود ہیں، سیدنا فاروق اعظم والی وہ بات ضرب مصر ہے کہ ایک جو خاتون ہے وہ مرد کے بغیر کتنا اسپرٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ دور رہ سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جناب شادیاں ہوتی ہیں، ہوتی کیا ہے کہ 10 سال بندے نے کمایا، کسی دوسری کنٹری میں جا کے آیا، شادی کی، اب شادی کر کے وہ بیوی کو پھر یہاں چھوڑ گیا. یار خاتون کی دیکھیں، خاتون کی ضرورت جو ہے صرف گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی جو ضرورت اس کا خامند ہے، اس کی صحبت ہے، اسے وہ ملنا چاہیے. بالکل یہ بڑا المیہ ہے ہمارے. لیکن یہ بات بھی سعید بھائی نے بڑی واضح کر دی کہ اسلامی طور پہ تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، معاشرتی طور پہ ظاہر ہے، لیکن میرے خیال میں کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے اسلامی نظریے کو اور اسلامی قدروں کو زیادہ فوقیت دینی چاہیے. امبیرسمنٹ کی بات نہیں ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو نہیں چل سکتا اس معاملے کو زیادہ کھینچنا نہیں چاہیے.